أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. يسألونك عن الخمر والمیسر. ہم اسی آیت پر جا رہے ہیں، پچھلی آیت پر ہی، ٹھیک ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ 15واں سوال ہے نا. آپ سے سوال کرتے ہیں کون؟ صحابہ. عن الخمر والمیسر، شراب کے اور جوے کے حکم کے تعلق سے. قل فیہما، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں اثم، گناہ ہے. اثم کبیر، بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور نفع ہے لوگوں کے لیے. واسمہما اکبر، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے. من نفعہما، ان کے نفع سے، ان کے نفع کے بنسبت ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے، زیادہ بھاری ہے. یعنی فائدہ کم ہے، نفع یہ گناہ زیادہ ہے، وبال زیادہ ہے. اب یہ جو ہے پہلی آیت تھی، سب سے پہلی جو شراب کے تعلق سے جو نازل کی گئی، یہ سب سے پہلی آیت تھی. دراصل 4 آیات نازل کی گئی ہیں شراب کے تعلق سے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نبوت کے شان کے خلاف جتنی بھی باتیں پیش آنی تھیں، اس کو اللہ رب العالمین نے کبھی ان سے نہیں کروایا، کبھی ان سے نہیں کروایا جو نبوت کے شان کے خلاف تھی. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بچے تھے، کم عمر تھے، کعبۃ اللہ کی عمارت کی تعمیر کی جا رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاندھے پر پتھروں کو ڈھو کر لا رہے تھے اور مدد کر رہے تھے کعبۃ اللہ کی دیواروں کی تعمیر میں. تو کاندھے پر اٹھا کر لانا ان کے چچا کو، مطلب اوپر کاندھے کھلے ہوئے تھے، تو پتھروں کی خراش پڑ رہی تھی، کاندھا خراب ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھتیجے تم جو ہے اپنی نیچے کے تہبند کو کھول کر اس کی گٹھری اس کی گھڑی بنا کر اپنے کندھے پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندھوں پر خراش نہ آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمانبرداری میں چچا کی بات کی کہنے کی لاج رکھتے ہوئے اپنے تہبند کو کھول کر جو ہے اوپر رکھا. تو جیسے ہی انہوں نے اپنے تہبند کو کھول کر اوپر رکھنے کی کوشش کی، رکھنا چاہا، بس کھولا تھا، جیسے ہی ان کا نیچے کا سطر کھلا، کم عمر بچے تھے، تو فوراً بے ہوش ہو کر گر گئے. یعنی شرم کی وجہ سے، مارے شرم کے فوراً بے ہوش ہو کر گر گئے. تو یعنی اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی فطرت میں ایسی پاکیزہ اور عمدہ اخلاق کو فطرتاً ڈالا ہوا تھا جو نبوت کی شان کے خلاف تھی. جو باتیں نبوت کی شان کے خلاف تھیں وہ ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی. اسی طریقے سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو نسل، جو اللہ کے وسلم کے دادا پردادا جتنے بھی تھے، ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک جتنی بھی جو چین آئی ہے، جو لڑی آئی ہے، اس نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی کوئی کسی کی عزت نہیں لوٹی. اس طریقے سے نا کوئی بدکاری یا برا فعل جو نبوت کی شان کے خلاف وہ نہیں کروایا گیا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جتنے ارد گرد کے جو صحابہ تھے، کچھ صحابہ بھی ایسے تھے جو فطرتاً انہوں نے زمانہ جاہلیت سے بت پرستی نہیں کی تھی، حالانکہ کافر تھے، بت پرستی کو ماننے والے تھے، مگر ان کی طبیعت میں، ان کی فطرت میں یہ بات ان کو گوارا نہیں تھی کہ یہ بت پرستی کی جائے. کبھی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا تھا، کئیوں نے زنا نہیں کیا تھا، کئیوں نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. اور یہ جو ہے نا ہر معاشرے میں آج کل کے بھی دور میں اگر کوئی کافر بھی کیوں نہ ہو، مگر بعضوں کی فطرت نیک ہوتی ہے، نیک فطرت ہوتی ہے، وہ اگرچہ ان کا مذہب سکھاتا ہو یا نہ سکھاتا ہو، اس کے باوجود وہ اپنی عقل کے استعمال سے کسی چیز کو برا دیکھتے ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بچے رہتے ہیں. تو اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے دیگر چند اصحاب جو ہے صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ساتھی رہے، انہوں نے کبھی شراب کو پسند نہیں فرمایا اور شراب سے دور ہی رہا کرتے تھے.
تو ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ شراب اور قمار جو ہے یعنی جوا انسان کے عقل کو بھی خراب کر دیتا ہے اور مال بھی برباد کر دیتا ہے، فضول اس میں بہت لوگ مال گنواتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوے کے تعلق سے، یعنی قمار کے تعلق سے، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور ان کا نفع تھوڑا ہے، نقصان اس کا یعنی گناہ زیادہ ہے۔ تو جب یہ بات سامنے آئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے یہ کوشش کی کہ ان آیات کے لحاظ سے کہ اس میں ایک نقصان بتلایا گیا، اس میں گناہ کا سبب بتایا گیا۔ اس آیت میں شراب کو خاص صاف طور سے حرام نہیں کہا گیا، بلکہ یوں کہا گیا کہ اس میں یعنی یہ گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں نفع سے۔ تو انہوں نے صحابہ نے یہ طے کیا کہ پیاز، ہاں بیٹا، ہاں پیاز کس کے بنے گا؟ مائک بند کر لیں گے تو اچھا رہے گا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ احتیاط کرنی شروع کر دی، یعنی اتنی زیادہ نہ پی جائے کہ جس سے عقل خراب ہو جائے، یا ایسے مواقعوں پر نہیں پیا جائے جہاں پر عقل کا استعمال کرنا ہوتا ہو، یعنی اس طریقے سے احتیاط کے ساتھ پینا پینے کو پسند کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد دن گزرے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو اس کے بعد جو ہے ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ اپنے چند دوستوں کے ساتھ دعوت کی کھانے کی۔ تو کھانا کھانے کے بعد عادتاً ایک مزاج کے مطابق شراب پلائی جا رہی تھی، شراب پی گئی، اسی حال میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، تو سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک صاحب کو امامت کے لیے کھڑا کیا، آگے بڑھایا، تو انہوں نے نشے کی حالت میں تلاوت کی اور سورۃ الکافرون کی تلاوت کی، اور سورۃ الکافرون کو انہوں نے گڑمٹ کر کے پڑھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اب دوسرا قدم اٹھایا، اللہ رب العالمین نے آگے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یعنی اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اب اس کے اندر جو ہے شراب کو قطعی طور پر حرام نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، تو یعنی کہ نماز کے وقت اس سے بچا جائے، نشہ کرنے سے بچا جائے۔ اب پھر صحابہ کے اندر جو ایک قدم اور آگے بڑھے اور صحابہ نے نماز کے اوقات کی حفاظت کرنے لگ گئے، نماز کے اوقات میں کی پابندی کرنے لگ گئے، مگر بقیہ اوقات میں اس کو بڑے اہتمام سے پیا جاتا تھا اور پلایا بھی جاتا تھا۔ باقاعدہ اس کی تجارت عام تھی اور یہ بہت مرغوب و محبوب چیز سمجھی جاتی تھی۔ پھر ایک دفعہ کا واقعہ یوں پیش آیا کہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کی دعوت کی، جس میں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حسب دستور جو ہے کھانے کے فراغت کے بعد شراب پلائی جانے لگی۔ تو شراب کے بعد جو ہے آپس میں قصیدہ گوئی اور شعر و شاعری کا دور شروع ہو گیا۔ اب عربوں میں یہ بات عام تھی کہ ہر کوئی اپنے اپنے خاندان کی تعریف بیان کرنا اور سامنے والے کی ہجو بیان کرنا، یعنی یہ چند چیزیں تھیں ان کے اندر، شعر و شاعری ان کے اندر مشہور تھی۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر ایک قصیدہ پڑھا نشے کی حالت میں، جس میں انصار کی ہجو بیان کی، یعنی برائی بیان کی گئی، اور انصار کی برائی بیان کی گئی اور خود کے خاندان کی تعریف بیان کی گئی۔ تو اب یہ بات برداشت نہیں ہوئی، تو انصاری میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور اونٹ کے جبڑے کی ہڈی جو تھی وہ لے کے مارا، پھینک کے مارا، جو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر لگا اور گہری چوٹ آئی۔ تو اس پر فوراً ابو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرا دیکھ کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگی فوراً کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اللہ تو صاف تو بیان ایک نازل فرما دے اس شراب کے متعلق سے، تاکہ یہ جان چھوٹ جائے اس مصیبت سے. تو یعنی شراب کے تعلق سے اللہ کوئی واضح بیان ہمیں نازل بتا دے. تو اللہ رب العالمین نے فوراً سورہ مائدہ کی آیت نازل فرمائی، جس میں یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی یہ شیطان کے عمل ہیں. کیا کیا چیزیں؟ شراب، جوا، اور اسی طریقے سے ساری گندی باتیں. یعنی انشاءاللہ جب باتیں آئیں گی اس وقت اس کی تفصیل بیان کی جائے گی. تو بہرحال اس میں جو ہے تفصیلاً جو ہے شراب کی ممانعت قرار دی گئی کہ بالکل یا بالکل سرے سے شراب کو حرام کر دیا گیا. جب اب اس کی مؤذن سے اذان دینے لگا، یعنی اعلان کیا جانے لگا کہ شراب کی حرمت کو عام طور سے اعلان کیا گیا، مدینہ کی گلیوں میں آواز لگائی گئی، مؤذن کو بھیجا گیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ جس کے پاس شراب کے خزانے موجود ہیں، تجارت کا جو بھی سامان ہو، تجارت کے لیے جو لے کر رکھا ہو، یہ سارا کا سارا جو ہے ایک جگہ جمع کر دیا جائے. تو اب جب یہ آیات نازل ہوئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جب یہ کانوں میں پڑی، اس وقت بھی جو ہے صحابہ کا ایک جماعت شراب پینے میں مست تھی، شراب پی رہی تھی. روایتوں میں سن رہے ہیں ہم کلاس کر رہے ہیں. تو شراب کا دور چل رہا تھا اور انس رضی اللہ عنہ اس کے ساقی بنے ہوئے تھے. جیسے ہی مدینے کی گلیوں میں آواز گونجنے لگی اور تو جنہوں نے شراب کے پیالوں کو منہ تک لے گئے تھے وہ وہیں سے پھینک دیا نیچے، جنہوں نے منہ کے اندر لے لیا تھا وہ وہیں سے کلی کر دیے، جنہوں نے جس کے گھروں میں شراب لے کر رکھی ہوئی تھی انہوں نے اپنے مٹکوں کو لا کر باہر توڑ دیا. اسی طریقے سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ جن کا نام حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی کے چچا، یہ جو ہے ملک شام سے شراب کو لے آتے اور لا کر مدینہ منورہ میں اس کو بیچا کرتے. یہ تاجر تھے شراب کے. تو انہوں نے اپنا سارا سرمایہ جمع کر کے ملک شام گئے ہوئے تھے اور وہاں سے شام سے اچھی قیمتی شراب کو خرید کر لے آ رہے تھے. جیسے ہی مدینے کی پہاڑیوں کے قریب پہنچے تو آواز سنی کہ مؤذن جو ہے ندا دے رہا ہے، آواز لگا رہا ہے کہ شراب حرام ہے، اس کے بعد سے نہیں خریدا جائے گا نہ بیچا جائے گا. تو اب اس صحابی نے عباس رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کے اوپر کو ایک طرف کو رکھ دیا اپنے تجارت کے سامان کو، شراب کو، اور سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں ابھی لے کر داخل ہو رہا ہوں، ابھی مدینے سے باہر ہوں، مدینے کی پہاڑوں پر میں رکھ آیا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بہا دو، اس کو پھوڑ دو، اس کے برتنوں کو پھوڑ دو اور اس کو بہا دو. تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی تو فوراً گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا تجارت کا لایا ہوا سامان، سرمایہ جمع کر کے لے آیا ہوا سامان بھی انہوں نے سارا کچھ بہا دیا. روایتوں میں آتا ہے یہ کئی مدت تک جب بھی بارش ہوتی مدینہ منورہ میں تو وہ شراب کی بو آنا شروع ہو جاتی اور مٹی میں رنگ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا. جب شراب ہر طرف سے جس دن حرام کی گئی تھی اس دن یہ عالم تھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی ریلیوں کی طرح، یعنی جیسے بارش کے پانی کے وقت بارش کا ریلا نکلتا بہتا ہے اس طریقے سے بہہ رہا تھا. تو یعنی یہ اللہ رب یعنی ایک قسم سے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک سب سے بڑا ایک معجزہ تھا صحابہ کے درمیان کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر وہ کس طرح مر مٹتے ہیں اور ایک حکم پر اور ایک ندا پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کیسے کرتے ہیں، اپنے نفس کو کیسے مارا جاتا ہے. یہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک نمونہ رہا، ایک عبرت کا ایک نمونہ رہا، ایک سبق رہا کہ قیامت تک آنے والی امت کو اللہ کے احکامات پر کیسے مر مٹنا ہے، چاہے اپنا جی مانے یا نہ مانے، چاہے اس پر اپنا مال لگا ہو یا اپنی جان لگی ہو، چاہے جو بھی ہو، جتنا بھی پسندیدہ ہو، چاہے مال کا نقصان ہو رہا ہو یا جان کا نقصان ہو رہا ہو یا خواہشات کا نقصان ہو رہا ہو، مگر جب اللہ کا حکم ہے تو ہر طرح سے اس کو قربان کرنا ہے.
یہ سبق اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی امت کے لیے دکھلا دیا۔ اب جو تجارت کے جو بڑے بڑے خزانے تھے اور جو ایک جگہ جمع کر دیے گئے تھے، وہاں پر خود اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجارت کے سامان کے مٹکوں کو توڑا، کئیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑا اور بقیہ صحابہ سے توڑوایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلق سے 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ شراب کے تعلق سے 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ پہلا نچوڑنے والا، یعنی اس کو بنانے والا، نچوڑنے والا، اور دوسرا بنانے والا، تیسرا پینے والا، چوتھا پلانے والا، اور پانچواں اس کو لاد کر لانے والا، جو ٹرانسپورٹ جو لاتا ہے، لانا یا ڈیلیوری کرتا ہے وہ، اور چھٹا جس کے لیے لائی جاتی ہے وہ، اور ساتواں اس کا بیچنے والا، آٹھواں اس کا خریدنے والا، اور نواں اس کو یوں ہی ہدیے کے طور پر یا یوں ہی کسی کو دینے والا، اور 10واں اس کی آمدنی کھانے والا۔ یعنی جس قسم کی بھی اس کے اندر مدد شامل ہو رہی ہے، جس قسم سے بھی اس میں مدد شامل ہو رہی ہو، جس قسم کی بھی اس میں سروس کی جا رہی ہو، سب پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی تعلیم پر، یعنی پھینک دو، گرا دو، اپنی زندگیوں سے اس کو ہٹا دو، اس پر زبان سے کہنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عملاً خود کر کے بھی دکھلایا کہ سب وہ سارے شراب کے خزانوں کو ایک طرف جمع کرنے لگوایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑا، اس کو بہایا، تاکہ ایک عملی نمونہ بھی امت کو پیش ہو جائے۔ تو یعنی اتنی اللہ کے حکم پر کیسے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، اس کا ایک نمونہ رہتی دنیا تک کے لیے پیش کر دیا گیا۔ تو وہ صحابی کون تھے جو تجارت کا مال تجارت میں لے کر آئے تھے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ۔ ہاں، ٹھیک۔ تو جتنا زیادہ اب شراب کے تعلق سے، شراب جس چیز میں بھی شامل کی جائے گی، چاہے وہ کیک میں شامل کی جا رہی ہو، چاہے وہ وینیلا کے کو فرمنٹیشن میں شامل کیا جا رہا ہو، جس شکل میں بھی یا کسی پروسیس میں بھی اگر استعمال ہو رہا ہو، اس کو حرام قرار دیا جائے گا۔ شریعت اس کو حرام کہتی ہے، یعنی کسی بھی شکل میں شراب کے قریب ہمیں نہیں جانا ہے۔ اس کی بڑی احتیاط کرنی اور اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک سوال ہے جی جی، تو ونیلا کا جو فلیورنگ آتا ہے، جس کو ہم استعمال مطلب جو خوشبو کے طور پر استعمال ہوتا ہے، نیچرل نہیں ہوتا ہے، فلیورنگ لیکوڈ فارم میں وہ اس میں بھی استعمال کر سکتے اس ہیں؟ میں بھی دیکھیں، ایک ہوتا ہے آرٹیفیشل، ایک ہوتا ہے نیچرل۔ اگر آرٹیفیشل فلیور ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آرٹیفیشل ہے، مگر اگر نیچرل ہے تو وینیلا تو ایک سیڈس ہے، ایک بیج ہے نا، مگر اس کی ٹاکسیسٹی کو دور کرنے کے لیے اس کو 30% الکوہول میں فرمنٹ کیا جاتا ہے، تب جو نیچرل ہے وہ حرام ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آئے گا پروسیسنگ سے گزرنے کے بعد، فرمنٹیشن سے ہونے کے بعد، فرمنٹ ہونے کے بعد اس کو پروسیس کیا جائے گا، پھر اس کو یا تو پاؤڈر کی شکل میں آپ کے پاس آ رہا ہو، یعنی اس کی پہلے اس کی ٹاکسیسٹی کو ختم کرنے کے بعد پاؤڈر کی شکل میں آ رہا ہو، یا وہ لکوڈ ڈراپس کی شکل میں آ رہا ہو، جس شکل میں بھی آپ کے پاس آ رہا ہو۔ اگر وہ آرٹیفیشل ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نیچرل ہے تو پھر وہ حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے جوا، ابھی جوا کو کیوں حرام کرا؟ جی ذاکرہ، السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے۔ جی جی، وعلیکم السلام۔ یہ ہومیوپیتھی کے جو بھی دوائیں ہوتے ہیں وہ الکوہول کے ٹنکچرز میں ہی بنتے ہیں، ہاں، مگر تو وہ الکوہول جو ہم بولا جاتا ہے وہ کل 13 قسم کے الکوہول ہوتے ہیں نا۔ ہاں جی، ہاں، تو یہ وہ الکوہول کی بات ہو رہی ہے جس کو پیا جاتا ہے، جس سے عقل جاتی ہے، نشہ لانے والی چیز، نشہ لانے والی، ہاں، نشہ لانے والی۔ اب وہ اگر وہ الکوہول استعمال کی جا رہی ہو دوائیوں میں، دوائیوں کے پروسیسنگ میں، جو نشہ لانے والی نہ ہو، تو وہ اس کی اجازت ہے۔ جیسے کھانسی کا پتہ چلتا ہے، جی، پتہ کیسا چلے گا کہ وہ اب وہ اس کی تحقیق ہے نا، اس کی تحقیق ہے کہ مطلب اس میں جو ہے وہی استعمال کی جاتی ہے جو نشہ آور نہیں ہے، اس کا نام ہے۔ اچھا ہاں ہاں،
تو اس میں ہمارے گروپ میں ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی ہیں ماشاء اللہ سے، مگر ابھی پتہ نہیں آج ہیں یا نہیں، وہ یا امتحان کی تیاری میں ہیں، کیونکہ وہ بھی عالمہ کورس کر رہے ہیں، تو شاید امتحان کی تیاری کے لیے ان لوگوں نے چھٹی لے لی ہے. تو اگر وہ ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر دوبارہ جب کلاس جوائن کریں گے تو انشاءاللہ میں ان سے یہ کروں گی کہ وہ اس کی تفصیل بتائیں. کوئی کنفیوژن بتا، لینا یا نہیں لینا؟ ہاں نہیں، لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں فتویٰ ہے، لے سکتے ہیں. جی جی وعلیکم السلام. ذکیرہ، یہ جو سینس ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ کیا چیز؟ سینس. سینس، ہاں پرفیومز، جو پرفیومز بول رہے ہیں. ہاں، تو اس کے اندر الکوہول کا استعمال کیا جاتا ہے جو اڑ جاتا ہے، تو اس پہ ہے نا، اڑ جاتا ہے. تو الکوہول جو ہوتا ہے، اب اس میں الکوہول اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ ایواپریٹ کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو. نہیں، وہ سنتھیٹک الکوہول نہیں ہوتا. دیٹ از ناٹ لائک دا فرمنٹیڈ الکوہول. وہ آئی تھنک سنتھیٹک الکوہول ہوتا ہے. مگر اب جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ اسی بنیاد پر دیا گیا ہے کہ وہ اس کو سنتھیٹک الکوہول کی بنیاد پر تو نہیں دیا گیا. اس کو اگر فرض مان بھی لیا جائے کہ وہ فرمنٹڈ الکوہول ہو، تب بھی اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ وہ اڑ جاتا ہے، وہ رہتا نہیں ہے. اور جو بس سینٹ جو ہوتا ہے وہی رہتا ہے، بٹ جو الکوہول ہوتا ہے وہ ایواپریٹ ہو جاتا ہے، یہ یوں کہا جاتا ہے. مگر یہ سب فتویٰ ہے، دیکھیں یہ فتویٰ ہے، تقویٰ نہیں ہے. اچھا، ہمارے ایک بہن پوچھ رہے تھے نا ایسنس کے بارے میں. ایکچولی جو بھی خوشبودار چیزیں ہوتے ہیں اس کو ایک پروسیس ہوتا ہے، ڈسٹیلیشن پروسیس، اسٹیم ڈسٹیلیشن وغیرہ، جس سے اس کے بخارات کو نکال کر اس کو ٹھنڈا کر کے وہ ایسنس کو استعمال کرتے ہیں اوریجنل وے میں. جیسے گلاب کا ایسنس ہے یا کوئی بھی خوشبودار چیز کا ایسنس اس طرح نکالا جاتا ہے، اس میں شراب نہیں ہوتی. ڈسٹیلیشن پروسیس. نہیں، وینیلا کے بارے میں پوچھ رہے تھے نا، وہ وینیلا ایسنس کے بارے میں. وینیلا میں بھی خوشبو ہوتی ہے تو اس کو شراب سے نہیں نکالتے، نہیں، ڈسٹیلیشن پروسیس سے نکالتے ہیں. ہاں نہیں، ڈسٹیلیشن پروسیس سے نکالتے ہوں گے، مگر جو اس کے اوریجنل جو سیڈس ہیں شروع میں، اس کو تو فرمنٹ کیا جاتا ہے نا الکوہول میں 30%، اس کی وجہ سے اب اس میں وہ پارٹیکلس آ گئے نا. جب فرمنٹ ہو رہی ہے وہ چیز تو وہاں پر آ گئی، وہ جڑ میں، بنیاد میں آ گئی. تو اس کے لیے اس کو حرام. السلام علیکم ذاکر. جی جی وعلیکم السلام. یہ کھانسی کی دوا میں الکوہول ہوتا ہے، اور یہ خون آنے والی دوا، یہ ٹانک کی بوتل میں بھی الکوہول رہتا ہے، وہ دینا ہی نہیں نا. اب وہی ابھی یہی بات چلی یہاں پر کہ اب اس میں کون سا الکوہول ہے، ایڈیبل الکوہول ہے، جس سے پرسنٹیج کے حساب سے نہیں پرسنٹیج کا. تو اسی طریقے سے قمار کے تعلق سے ہے کہ قمار کا کیا ہوگا، کہ جوا، یعنی یہ اس لیے حرام کیا گیا ہے کہ اس میں بھی جو ہے ایک طرفہ نفع ہے، ایک طرفہ پورے طور سے نقصان ہے. تو اب صرف جوا ہی نہیں بلکہ اس قسم کے جتنے بھی کھیل ہوں گے یا جو بھی شرطیں جیتی جا رہی ہوں گی، شرط لگائی جا رہی ہوگی، جس میں پورا کا پورا ایک کو نقصان ہو، پورے کا پورا ایک کو فائدہ ہو، تو یہ اسلام میں حرام ہے. ہاں اگر کسی سے مقابلہ ایسا یہ رکھا گیا، کسی سے کوئی پیسہ اجرت نہیں لی گئی، کوئی رقم نہیں لی گئی، بلکہ بس انعام رکھا گیا کہ اگر کسی نے فلانے کام میں سبقت کر لی یا فلانے کام کو پورا کر دیا یا جیت لیا تو اس کو یہ انعام ہے. تو یہ کیا ہے، ہدیتاً اس کو انعام دیا جا رہا ہے، کسی کو اس سے نقصان نہیں، بس فائدہ ہے. کسی کو فائدہ مل رہا ہے، کسی کو کچھ فائدہ بغیر فائدے کے وہ رہ رہا ہے مگر نقصان نہیں ہو رہا، ایسا جائز ہے، یہ کوئی بات نہیں، یہ مستحسن ہے. مگر اگر پیسے سب سے وصول کیے جا رہے ہیں اور جیتنے والے کو پورے پیسے اس کو مل رہے ہیں اور بقیہ بالکل اپنے ہاتھوں سے پیسے جو اس نے لگائے تھے وہ بھی گنوا رہا ہے، تو یہ اسلام میں سرے سے اس قسم کا کوئی بھی کھیل ہو یا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی شرط بازی ہو، حرام کر دی گئی ہے. ابھی بچوں کے درمیان بھی اگر یہ چیزیں کھیلی جا رہی ہیں تو ان کو منع کرنا چاہیے اور اس سے ان کو باز لانے کی کوشش کریں کہ کسی بھی قسم کی مالی اس میں شرکت نہ ہو. جی، اور جو LIC وغیرہ میں پیسہ لگاتے ہیں اس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر منافع ہوا تو آپ کو منافع ملے گا، نقصان ہوا تو آپ کو بھی نقصان کرنا پڑے گا.
تو وہ پھر کیسا ہے؟ یعنی کیا؟ LIC وغیرہ میں جو لگاتے ہیں پیسہ، میوچل فنڈ وغیرہ، اچھا، تو اس میں تو ہوتا ہے کہ اگر آپ کو منافع ہوا تو منافع ملے گا، نقصان ہوا تو پھر آپ کو بھی نقصان. لے کے آنے والی چیز ہے نا یہ. ہاں مگر اس کے اندر وہ کیا کرتی ہے وہ مجھے نہیں لگتا وہ. فرمنٹیشن ہوگا ہی تو یہ بنتا ہے نا، اس کا بیسک چیز ہے نا یہ ایسٹ. ہاں بیسک تو چیز ہے، مگر وہ اس کی کیفیت کو بدلتا ہے کیا؟ مطلب عقل کو خراب کرے، جیسے نشہ کو لے آئے. نہیں اتنی کوانٹٹی کہاں ڈالتے ہو، ہاں وہ بہت کم مقدار میں. اور اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک میڈیکلی مقصد بھی یہ ہے کہ اس کے اندر کے کاربس بھی مر جاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس کو وہ کھا لیتا ہے ایسٹ. تو یہاں پر ایک تو ایک طرح سے فائدہ بھی ہے کہ ہم جو کاربوہائیڈریٹس ہمارا انٹیک جو زیادہ ہے اس کو بھی ہم منیمائز کر سکتے ہیں ایسٹ کے ذریعے سے. اچھا تو پھر بھی اس کے بارے میں تحقیق ہونا تو کر لیں گے. نہیں وہی جیسے اب اڈلی ڈوسا کے لیے ہم لوگ جیسے بھگو کے رکھتے فرمنٹیشن جی کے لیے، جی جی اسی طرح ایسٹ بھی ایڈ کرتے ہیں نا ہاں تھوڑے جی 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 ڈشز میں، اس لیے پوچھ رہی. ہاں خود میں کرتی ہوں بہت زیادہ ایسٹ کا استعمال کاربس کو، ابوت وغیرہ میں بناتے ہیں. ہاں کاربس کو مارنے کے لیے. میرا یوز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کاربس کو کٹ ڈاؤن کروں میں. جی یہ چیزیں ہیں. تو چلو دیکھتے ہیں آگے. تو یعنی اسی طریقے سے جو بھی کھیل ہیں بچوں کے کھیلوں میں بھی جو بھی کھیل ہے، جیسے مختلف نام بولے جاتے ہیں جس میں شرط لگائی جا رہی ہو، بیٹس لگائے جا رہے ہوں، یہ حرام ہے. اسی طریقے سے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بھی شرط لگائی تھی کہ یہ دوبارہ روم غالب ہو جائے گا. پہلے تو شکست ہوئی تھی، پھر دوبارہ روم غالب ہونے کی شرط لگائی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے کہنے کے مطابق دوبارہ روم غالب آ جائے گا، اگر روم پر اگر ہم غالب ہو جائیں گے تو تمہیں اتنی مالیت دینی پڑے گی. تو اسی طریقے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی دے دی تھی کہ غالب آ جائے گا روم پر غالب آ جاؤ گے، تو اس کی خوشخبری ملی تھی. تو اس تحت سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بات میں انہوں نے شرط لگائی، تو ابوبکر عنہ نے بھی شرط مان لی اور شرط طے پائی، اور بہت بڑی مالی رقم بھی طے پائی تھی اس میں. تو جب بات پوری ہو گئی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پیسے وصول کیے اور اس کو خوشی خوشی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو لینے سے ناپسند فرمایا اور اس مال کو غریبوں میں بٹوا دیا، کہا کہ اس مال کو بانٹ دو، کیونکہ یہ شرط لگایا ہوا مال ہے. یعنی کوئی بھی بات پر شرط لگا کر پیسے لینا، وصول کرنا، یہ منع کیا گیا ہے. آگے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. آپ کہہ دیجئے کہ جو بچے اپنی ضرورت سے، اپنی ضرورتوں کو پورا کر جو بھی مال بچے، خواہشات پورا کرنے کے لیے رکھے نہیں بلکہ اس کو خرچ کر دیں. کس پر خرچ کرنا ہے؟ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ رشتہ داروں پر، والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ہے نا، ہم پڑھ چکے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تم پر آیتوں کو، یعنی اپنے احکامات کو، لعلکم تتفکرون، اس امید پر کہ تم اس پر غور و فکر کرو، تدبر کرو. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اب آگے فرما رہے ہیں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. اگلا سوال ہے صحابہ کا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیم کے تعلق سے، یتیموں کا کیا حکم ہے. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے کہ ان کو ان کے کاموں کو بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دینا یہ مناسب ہے، یہ بہتری ہے، یہ بھلائی ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کا خرچ اگر آپ ملا لیں
تو وہ تمہارے بھائی ہیں. یعنی ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک اپناپن سے، ایک اپنانیت کے ساتھ اگر تم ان کے مال کو تمہارے مال میں ملاتے ہو تو یہ جائز ہے. واللہ یعلم المفسد، یعنی کھا جانے کی نیت سے اگر ملا رہے ہیں، یعنی بچانے کی نیت سے، سہولت سے، اس کو مینٹین کرنے کی نیت سے اگر ملا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بھلی بات ہے. مگر اگر اس بہانے سے خود کھا جانے کی نیت سے اگر ملا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اصلاح کرنے والوں کو بھی اور فساد کرنے والوں کو بھی. واللہ یعلم المفسد من المصلح، یعنی اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کو فساد کرنے والے کے درمیان سے جانتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم پر مشقت کو ڈال دیتا، یعنی ایک دم سے الگ الگ رکھ کر حساب کتاب کو رکھنے کو یا اس کے سنبھالنے کو یا اس کے خرچ کرنے کو کہا ہوتا. ان اللہ عزیز حکیم، یہاں بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. اب اتنی تو بات ہو چکی تھی. آگے اللہ پاک فرما رہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور تم نکاح نہ کرو کسی مشرکہ لڑکی سے، مشرکہ عورت سے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آوے، یعنی ایمان کے لانے تک. یعنی اگر وہ ایمان لاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایمان نہیں لاتی اور اس کو مشرک کی اپنی مشرکانہ حرکت میں ہی رہنے والی ہے تو اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور لونڈی بہتر ہے، مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے. آزاد مشرکہ بھی عورت کے مقابلے میں ایک معمولی سی لونڈی مگر مومن یہ زیادہ بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ وہ تمہیں پسند آ رہی ہو، اچھی لگتی ہو. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ نکاح کرو مشرک سے یہاں تک کہ وہ، یعنی مشرک مرد سے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آوے. یعنی اب یہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے، پہلے حکم دیا گیا مردوں کو کہ کوئی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کریں. اگر تمہیں پسند بھی آ رہی ہو، بڑی اچھی بھی لگ رہی ہو، مگر اس کے باوجود تمہیں نکاح نہیں کرنا چاہیے مشرکہ عورت سے. اگر وہ ایمان لاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایمان نہیں لاتی تو کوئی وہاں پر گنجائش نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ تم کسی معمولی سی لونڈی سے نکاح کر لو. اب آگے عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تم نکاح نہ کرو مشرک مرد سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک غلام مومن، یعنی مومن غلام بہتر ہے، ایک مسلمان معمولی غلام بہتر ہے ایک مشرک مرد سے اگرچہ کہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو. اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تم کو بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم، اپنے احکامات کے ذریعے سے، اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنے احکامات کو، اپنی احکامات کو لوگوں کے لیے تاکہ تم اس نصیحت کو قبول کرو یا نصیحت کو پکڑو. تو اب یہاں پر باہمی جو نکاحیں ہوتے ہیں باہم مذاہب میں، یعنی نکاح سے پہلے اس کا ایمان میں داخل ہو جانا یہ لازم ہے، ورنہ نکاح ہی قائم نہیں ہوگا. یہ بات یہاں پر ہے. وَيُبَيِّنُ آیات اللہ، اس سے بتا دیں تھوڑا سا پلیز. وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور اللہ تعالیٰ اور بیان کرتا ہے، بتلاتا ہے اپنے احکامات کو لوگوں کے لیے. لعلہم، اس امید پر کہ تم یتذکرون، اس کو یاد کرو، یاد رکھو، یا تو نصیحت کو قبول کرو، نصیحت پکڑو، کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مفہوم یہی ہوگا.
تو اب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر لفظ جو ہے اللہ رب العالمین نے مومن کا لفظ استعمال کیا ہے نا. مشرک کے مقابلے میں مسلم کا لفظ نہیں بلکہ مومن کا لفظ استعمال کیا ہے. بڑی غور طلب چیز ہے. ہاں، مسلمان کس کو کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پیچھے قرآن شریف میں اب یہ بھی بتلایا ہے کہ تم اسلم نہ کہو، مومن مت کہو، ہے نا، کہ ہم اسلام لے آئے، ایمان لے آئے مت کہو، کیونکہ ایمان لائے کہنے کے قابل نہیں ہو. تو یعنی ایمان علیحدہ چیز ہے، اسلام علیحدہ چیز ہے. اب ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کیا چیز ہے؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. 30 باتیں ہیں جو قرآن شریف نے، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں جامع طور پر ایک جگہ جمع کر دیا ہے نا. سورہ مومن میں 10 کو، سورہ احزاب میں 10 کو، سورہ برات میں 10 کو. تو اس کے علاوہ پورے قرآن شریف میں جگہ بہ جگہ اس کی تفصیلات یعنی بیان کی گئی ہیں. بہرحال مومن وہ کہلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق ہو اور جو اللہ تعالیٰ نے اصولیں اپنے پاک کلام میں بیان کی ہیں. اب مشرک کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر مومن کو لا رہے ہیں، مسلمان کو نہیں لائے ہیں. تو اس سے یہاں پر ایک بات، یہاں پر یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی سے نکاح کرنے کی بات آئے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو سب سے پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ عقائد کا دیکھنا ہے. اس کے عقائد کا دیکھنا ہے، اس کے اعمال کا دیکھنا ہے، اس کے زندگی کے حرکات و سکنات کا دیکھنا ہے. کہ یعنی سب سے پہلی چیز جو دیکھی جائے گی وہ دینداری، مگر صرف لباس کی شکل میں نہیں، مسکرا کر بات کرنے کی شکل میں اخلاق نہیں، شریعت کے مطابق لباس حلیے کی شکل میں دینداری نہیں، بلکہ اس کے عقائد کو اچھی طریقے سے کھنگالا جائے، جانچا جائے، تاکہ شریعت کے مطابق نکاح ثابت ہو اور زندگیاں خوشگوار بنیں. کیونکہ جہاں پر نکاح صحیح ثابت نہیں ہوگا وہاں پر پھر اس کی نتائج بھی انسانوں کو بھگتنے پڑیں گے. تو اصل چیز جو ہے عقیدہ ہے. اگر عقائد صحیح نہیں ہوں گے، اعمال صحیح نہیں ہوں گے، جو ایمان کی جو اللہ رب العالمین نے 30 باتیں بتائی ہیں، کم سے کم ان 30 پر تو ہماری زندگی آئی ہوئی ہو، تاکہ ہماری زندگیاں صحیح نہج پر چل سکیں. ہمارا وقت ہو چکا ہے. میں سبین بابی سے میں درخواست کروں گی کہ وہ جو 30 باتیں ہیں اس کو ایک جا کر کے آپ پوائنٹ وائز تھوڑا سا اس کو سمرائز بھی کرتے ہوئے اگر گروپ میں ڈالیں گے تو اچھا رہے گا. پڑھنے میں سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، ایک دفعہ سب کی نظر سے بھی گزر جائے گا. کافی نئے ہیں جو جڑے ہیں، جن سے چھوٹ چکا ہے، ان کی بھی ذہن میں آ جائے گی اور یاد دہانی بھی ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی کنیز اور لونڈی میں کیا فرق ہے باجی؟ اب لونڈی جو ہے اس کو کہتے ہیں جو خریدی گئی ہو، جس کی گردن کے مالک بھی ہم ہو، جس کی کوئی اس کی اپنی ذات کی کوئی قیمت نہیں. اگر وہ کمائی بھی کرے تو وہ آقا کی کمائی ہوگی. یعنی وہ ایک ایسٹ کی طرح جس طریقے سے کوئی جب انسان مرتا ہے تو اس کی جائیداد جیسے بٹتی ہے. اگر فیکٹری ہے تو فیکٹری میں بھی حصے لگتے ہیں، اولادوں میں بٹے گی. اس کی مالیت کا اندازہ لگا کر، اس کی رقم کا اندازہ لگا کر ساروں کو اس کا حصہ دیا جائے گا شریعت کے مطابق، ہے نا، جو بھی مال ہوگا. اسی طریقے سے اگر اس کے پاس لونڈی ہو یا غلام ہو تو وہ بھی وراثت میں بٹے گا، کیونکہ وہ بھی ایک ایسٹ کی طرح ہے، اس کو خریدا ہوا ہے، پیسے لگا کر اس نے خریدے ہیں. مگر اب خادم جو ہوتا ہے اس کی تنخواہ پاتا ہے، وہ کسی کی اس میں اونر جو ہے یا مالک ہے وہ اس کی گردن کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود مختار ہوتا ہے، وہ اپنے دم پر کام کرتا ہے اور اس کی اجرت پاتا ہے. وہ خادم ہے، وہ سرونٹ ہے. سلیو الگ ہے، سرونٹ الگ ہے. یہ سرو کر رہا ہے اور اس کی قیمت لے رہا ہے. بٹ سلیو کیا ہے؟ یہ کوئی قیمت نہیں پاتا. اس کو مشقت سے جو 3 وقت کی روٹی یا کپڑا بدن چھپانے کو مل جائے یہی بہت ہے. اگر یہ کہیں باہر سے جا کر کمائی بھی کرے تو وہ کمائی بھی کس کی ہوگی؟ آقا کی ہوگی. یہ سرونٹ ہے، یہ سلیو ہے. تو یہاں پر اپنے
فیملی ممبرس کی طرح ہوگا. نہیں، فیملی ممبرس کی طرح کہاں ہوگا؟ مطلب اب بتائیں نا باجی کہ اگر پراپرٹی کے شیئرس بھی ہوں گے تو اس کے حصے میں آ جاتا ہے. نہیں، وہ کتنے میں وہ غلام جو ہے نا وہ کسی وارث کے حصے میں جائے گا. اس کو بھی ایک چیز کی طرح استعمال دیکھا جائے گا، ایسٹ کی طرح دیکھا جائے گا. جی آئی بات سمجھ میں؟ اس کو پراپرٹی میں شیئر نہیں مل رہا بلکہ وہ خود ایک پراپرٹی بن کر کسی کے شیئر میں جا رہا ہے. مطلب اس کی ساری ذمہ داری آقا پر ہے. ہاں، پوری ذمہ داری سے مراد کھانا کپڑا. اگر وہ بیچارہ کہیں سے کما کے بھی لاتا ہے تو وہ بھی آقا کا رہے گا مال. اگر وہ 1000 روپے کما کر لا رہا ہے تو وہ لا کے اس کو وہ 1000 روپے پورے کے پورے اس کو آقا کے ہاتھ میں رکھنا ہے. اس میں سے 1 روپیہ بھی اس کی ذات کا نہیں ہو سکتا. جیسے مثال طور پر اگر ہم نے گھوڑا خریدا ہے اور اس کو ہم نے ریس میں دیا تو اب ریس میں اس نے جتنے بھی پیسے جیتے وہ کس کے ہوں گے؟ گھوڑے کے ہوں گے؟ نہیں نا، آقا کے ہوں گے نا. ہاں، تو اسی طریقے سے غلام نے جو بھی محنت کرے گا وہ آقا کا ہی ہوگا. وہ ایک ایسٹ، خود غلام ایک ایسٹ ہے. فیملی ممبر ایسٹ تھوڑی ہوتے ہیں. لونڈی مینس وہ جو خدمت کے لیے پیسے دے کر خدمت کرتے ہیں. لونڈی نہیں، کام والی وہ خادمہ ہے. وہ خادمہ ہے. اب غلام کہیں گے مرد کو، لڑکے کو، میل جینڈر کو، اور لونڈی کہیں گے فیمیل جینڈر کو. تو اب یہاں پر اب ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قیمت، مطلب ایسی خاص قیمت نہیں ہوتی. اب یہ تو سسٹم ہٹا دیا گیا، اسلام نے اس سب باتوں کو ہٹا دیا. اب تو اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو آزادی دے دی. ہر کوئی آزاد ہے، ہر کوئی اپنی اپنی گردن کا مالک ہے. اپنے ہر ایک کے پاس اپنا اپنا اختیار ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو. مگر پچھلے دور میں یہ بات نہیں تھی. یہاں لوگوں نے ایک خادموں کا، غلاموں کا ایک سلسلہ بنا لیا تھا، ایک طریقہ اختیار کر لیا تھا ظلم ڈھانے کے لیے، خوب دبا کے خدمت لینے کے لیے. ایک دفعہ خرید لیا ہو گیا، زندگی بھر جتنی چاہے خدمتیں لو، کوئی پیسے خرچ نہیں ہوں گے. تھوڑا بہت کھلا دی. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مالکن جو ان کی آقا تھی، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے روٹی کے ٹکڑوں کو پھینک دیا کرتی، جیسے کتے کے سامنے روٹی کے ٹکڑوں کو پھینکا جاتا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو اٹھا کر چن کر اٹھا کر کھایا کرتے تھے. یعنی یہ حال تھا غلاموں کا. مگر اسلام نے اس سسٹم کو ہٹایا، گردنوں کے آزاد کروانے کی. غلاموں کو خرید کر آزاد کرو، ان کو غلامی کے طوق سے باہر نکالنے کی خوب فضیلت بیان کروائی، خوب فضیلت بیان کی، خوب اس پر اجر رکھا، ثواب رکھا. اس انسان کو 2 اجر بتلایا گیا جو انسان غلام کو یعنی لونڈی کو خریدے، اس کو آزاد کرے، پھر اس کو نکاح میں لے یعنی بیوی بنائے. آزاد کی حیثیت دے اس کو غلامی کے قید سے، پلیٹ فارم سے ہٹا کر اس کو آزاد عورت کے پلیٹ فارم پر لائے. یعنی اس طریقے سے اسلام نے اس سسٹم کو ختم کر دیا. اب ہے نہیں. مگر اب اس دور میں تو غلام تھے، تو اللہ رب العالمین نے ایک مشرکہ کی کیا کہتے ہیں قیمت کو، مطلب اس سے نہ کرنے کی، اس کی ذلت کو بتلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک معمولی سا خریدا ہوا غلام سے نکاح کر لینا بہتر ہے تمہارے پسندیدہ مشرک مرد یا مشرک عورت سے نکاح کرنے سے بھی. یعنی اتنی بری بات ہے مشرک سے نکاح کرنا. شرک اللہ کے نزدیک اتنا گیا گزرا چیز ہے کہ غلام سے نکاح کر سکتے ہیں مگر ایک مشرک سے نہیں. تو اس سے اب یہ نہیں کہ ہم غریب سے نکاح کرنا یہاں پر ناجائز، یہ برا ہو، ذلت کی بات ہے. نہیں، غریب کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، غلام کی بات ہو رہی ہے، خریدے ہوئے غلام کی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس کے کافی ہمارا وقت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ ہم کل بات کر لیں گے. شکریہ باجی. جی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح
تسر أسارير وجه صبي